ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ مل کے بولیں، زور سے بولیں، اللہ کے لیے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرا سب کچھ اللہ تیرے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں بس زبان سے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، جیسے ابھی میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میری قربانیاں تیرے لیے، ہم کہہ رہے ہیں نا، لیکن جیسے وقت آئے گا تو کون تھے میں کون، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو ووٹ دیں گے جی، ہماری برادری کا مسئلہ ہے، ہمارا فلاں پارٹی کا مسئلہ، ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، ہم پھر قرآن کو نہیں دیکھتے، ہم حدیث پاک کو نہیں دیکھتے، ہم سب اس میں شامل ہیں، تبھی ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہماری سب کی اصلاح فرمائے۔ مگر ابراہیم نے زبان سے نہیں کہا، ابراہیم نے دل سے بھی کہا، زبان سے بھی کہا، کردار سے بھی کہا، سارا خاندان ایک طرف، سب کو چھوڑ دیا، عرش والے کو نہیں چھوڑا۔ بالآخر وطن سے نکلنا پڑا، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، دیش سے پردیش جانا پڑا، تو پھر بھی کیا کہا؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اوے لوگوں میں اپنے رب کی خاطر دیش بھی چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن ساتھ کتنی پیاری بات کہی، فرمایا سیہدین، میری رہنمائی ہمیشہ میرا رب ہی کرے گا۔ وطن بھی چھوڑا، یہ قربانی بھی دی۔ مولانا شریف صاحب حافظہم اللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعائیں مانگی، بیٹا مل گیا، 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام مل گئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام رب کے حکم کی تعمیل میں فرمایا اس کو، اس کی ماں کو حجاز کے بیابان میں چھوڑا، گئے چھوڑنے، وہاں نہ مکان ہے، نہ چھت ہے، نہ دیوار ہے، نہ حویلی ہے، نہ کوئی درخت ہی ہے، نہ کوئی وہاں پہ بندہ بشر ہے، کوئی چیز نہ تھی، صرف پہاڑ تھے، نیچے وادی تھی، پہاڑ ارد گرد، درمیان میں جو نشیب تھا، گڑھا تھا، وہاں پہ لے جا کر اچانک ابراہیم علیہ السلام کہاں سے چلے؟ شام سے چلے، شام سے چل کر وہاں پہ پہنچے، اپنی بیوی کو وہاں بٹھایا، چند دن کا بچہ، اس کو وہاں پہ چھوڑا، نہ بات کی نہ کوئی بات بتائی، اونٹ پہ بیٹھے واپس چل دیے۔ سیدہ حاجرہ خود ہی بھاگتی ہیں، جا کر اونٹ کی مہار کو پکڑ کے کہتی ہیں ابراہیم 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 علیہ السلام، حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، الفاظ فجعل ابراہیم علیہ السلام لا یلتفت الیہ، ابراہیم علیہ السلام کی تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم تھا، پورا کرنا تھا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ بیوی سمجھ گئی کہ میرا خامد اللہ کا نبی ہے، جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، عرش والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ خود ہی کہتی ہیں اللہ ہمارا کبھی بہذا، کیا اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ فقال نعم، ابراہیم علیہ السلام ایک لفظ کا نعم عربی میں کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں یس کہتے ہیں، ہاں جی، بس جی، اتنی بات کہی، چل پڑے۔ حاجرہ نے مہار چھوڑ دی، لیکن میں اس ماں کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ کیا اس کا اعتماد تھا اللہ پر۔ کہتی ہے ابراہیم پریشان نہ ہونا، اطمینان کے ساتھ جانا، شام سینکڑوں میل دور، اطمینان کے ساتھ جانا، اللہ اپنی امانتیں کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ثابت کر دیا کہ بیوی کی محبت، بیٹے کی محبت دل میں تھی، یہ نہیں تھا کہ بڑا سخت دل تھا، نعوذ باللہ۔ نبیوں کے دل ہر انسان سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ انسان ہوتا ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھے اخلاق والا۔
ہر دور کا نبی اپنی بیوی کے لیے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یقیناً دل میں باپ کا دل تھا، شوہر کا دل تھا، اللہ کے ایک سچے نبی کا دل تھا۔ پہاڑوں کی اوٹ میں آ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔